ایک قصہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرما رہے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، تو سامان سفر باندھ کے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی نیت سے نکل پڑے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی دسترخوان پہ آذان دی۔ کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ افضال صاحب سب جھوٹ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے ہی نہیں اس طرح سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مختلف روایات میں اگرچہ ذکر کیا گیا ہے لیکن راوی غیر معتبر ہے، صرف ایک خواب کا ذکر ہے، خواب کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے، ایک واقعہ آتا ہے، اور واقعہ اتنا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کا سفر کیا تو شام میں جابیہ کے مقام پہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا ٹھکانہ رکھا ہوا تھا، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے پابند کر دیا تھا، کیونکہ حکومتیں دور کی جب ملتی ہیں نا تو وہ پھر جنہوں نے حکومتیں کی ہیں یا سی ڈی اے کے مثلا چیئرمین رہے ہیں، کوئی دور کا کہیں عہدہ ملا ہوا ہو نا تو پھر زیادہ سمجھداری ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ حتیٰ کہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ کاش میں نے عمر کو سارا وقت اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، کسی اور صوبے کی قیادت انہیں دے دیتا، وہاں کا گورنر بنا دیتا۔ تو وجہ یہی ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آتا ہے، سوال کیا تھا اور بات کہاں چلی گئی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ سے استاد کے لیے جگہ آئی ہے، وہاں جاؤ اور پڑھاؤ۔ تو میں چپ رہا، پھر ایک دن پوچھا، پھر میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضرت مجھے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دور نہیں کرتا، جا کے اور جگہ جا کے پڑھاؤ گے تو زندگی کا تجربہ بدل جائے گا، ہوتا ہے ایسے۔ خیر، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اجازت فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ انہوں نے کہا تو پھر مجھے جانے دیں، میں جہاد کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اس دلیل سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا، جابیہ کے مقام پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کا سفر کیا ہے تو یہ تو پہلے وہاں مقیم تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آذان دے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے جب آذان دینا شروع کی تو جو لوگ بھی وہاں تھے سب کے سب رونے لگے، اور یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ان کی ہستی، کہ کس طرح بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر آذان دیتے تھے۔ یہ جو روایت ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ بہت جگہ آئی ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں پہنچے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اس کو کہا، وہ روایت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ تاریخ دمشقی جو ابن عساکر نے لکھی ہے وہاں بھی آئی ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الزیادات علی الموضوعات میں ابن عساکر سے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس حدیث کے راوی ابراہیم بن محمد پر جرح کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں اسی راوی ابراہیم بن محمد پہ جہاں بحث کی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا شام سے مدینہ منورہ تشریف لے جانا اور وہاں آذان دینے پر اہل مدینہ کا رونا، یہ سب من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ ابن عراق کنانی کو دیکھیے آپ، انہوں نے تنزیہ الشریعہ ایک کتاب لکھی ہے، اور سیوطی کی ساری چیزیں نقل کر کے رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا میں اس سے متفق ہوں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔
اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دینا، یہ تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لائے اس روایت کو کتاب الزہد میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ یہ سارے حوالے ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے جنہوں نے پوچھا ہے تو اس پہ کوہرام مچے گا۔ یہ ان پڑھ پیر اور مولوی ایسی ہی چیزیں بیان کرتے ہیں، پڑھے کون؟ مریدوں سے چھٹی ملے تو پھر نا، یہ بڑے بڑے حلقے اور یہ شہرتوں کا مرض، اس سے چھٹی ملے تو پھر کوئی تحقیق کرے نا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق اور بھی جگہ بہت سی اس کی اسناد آپ کو مل جائیں گی کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے۔